فرمایا کہ بچہ ہونے کے بعد آدمی بچے کا عقیقہ کرے، اور جو جانور جو ہم نے لیا ہے بڑا جانور، اس میں ولیمہ کا حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ بھائی 6 آدمی قربانی کر رہے ہیں، ایک بچہ ہوا ہے، تو وہ آدمی اگر اپنے بیٹے کا ولیمہ کرنا چاہے تو اس میں ایک حصہ لے سکتا ہے۔ میں ایک حصہ ولیمہ کا لے رہا ہوں، اس میں سے وہ ایک حصہ لے کے اس کا ولیمہ کر لیں۔ عقیقہ اسی طرح کوئی آدمی ایک جانور میں 4-5 حصے ہیں لیکن 1-2 حصہ نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کے 2 حصے ہیں نا، بیٹی کا 1 حصہ وہ چاہتا ہے تو قربانی کے جانور میں عقیقہ حصہ بھی لے سکتا ہے۔ عقیقے کا قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ پیدا ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد اس کا عقیقہ نہیں کرا تو کل قیامت کے دن وہ اپنے والدین کی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ یعنی عقیقہ کرنا فرض واجب تو نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اس کے بعد اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور اس کے بعد اس کے بال تراشے جائے، گھنڈو کیا جائے اس کو۔ اس کے بعد جب گھنڈو ہو جائے تو ایک برتن میں تھوڑا دودھ لے کر اور اس میں تھوڑا زعفران ڈال کر وہ زعفران اس کے سر پہ لگایا جائے، اس سے اچھے بال آتے ہیں، اس کے بعد اس کی ختنہ کرائی جائے۔ آج کل ختنہ کرنے کو 4-5 سال لے جاتے ہیں۔ امام حسن اور حسین کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیں، ان کی ختنہ صرف 7ویں دن ہو گئی۔ کتنے دن؟ 7ویں دن ان کی ختنہ ہو گئی۔ اور بچے کی ختنہ جتنی جلدی کرائیں گے اتنا فائدہ ہے، اس کو درد بھی نہیں ہوتا ہے، جلدی اچھی ہو جاتی ہے، تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ بڑا ہو کر کرا اس کو درد بھی ہوتا، انہیں سارا گھر کو ادھر کر دیتا ہے۔ بعض بچے تو ایسے ہے اس کو ختنہ کرنا تو اس کچھ مار دیتا، تو چھوٹے میں کرائے تو اچھا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے جو بال ہیں، جو بال ہم نے تراش لیے، گھنڈو کر دیا، اس بال کو تولے اور اس بال کے برابر جو ہے چاندی صدقہ کرے۔ کتنا؟ 2-3 گرام کے ہوتے بال، 2-3 گرام چاندی بولے تو 1 تولے چاندی 1000 روپے کی بھی نہیں ہے، 2-3 گرام چاندی 200-300 روپے کی رہتی۔ امام حسن اور حسین کے بال کو جب تولا گیا تو وہ 1 درہم کے بقدر بیٹھے، صرف 1 درہم کے بقدر بیٹھے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو کسی بزرگ کو بلا کر اور ان بزرگ کو ایک کھجور دے کر وہ کھجور اپنے منہ میں چاپ کر اس بچے کے منہ میں ڈالے، تاکہ ایسے بزرگ کے اثر ان کے اندر آئے۔ آج کل نانی اور دادی سے چبا کے ڈالتا، وہ نانی پہلے جھوٹ کے کھا کے ہے، وہ بچہ وہ کھایا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا، اب بچہ رو رہا چپ نہیں ہو رہا، انہیں پریشان ہے، گھٹ کے کھا کے ڈالی نا بھائی کیسا۔ تو کسی بزرگ آدمی سے جو گھٹ کے نہ کھاتا ہو، پان نہ کھاتا ہو، ایسا آدمی سے کھجور نہ ملے تو تھوڑا شہد وہ اپنی زبان پر رکھے بزرگ، اور اپنی زبان سے لے کے اس کے تاکہ ایسا اثر اس کے اندر آئے، اس کی زبان پر رکھے تاکہ ایسا اثر اس کے اندر آئے۔ اب جو عقیقہ ہے وہ 7ویں دن کرنا ہے، 7ویں دن نہیں کرا تو 14ویں دن، 14 دن نہیں کرا تو 21ویں دن کرنے کا ہے۔ اگر نہیں کرا تو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو حضور کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی 7ویں دن کرے یا 14ویں دن کرے یا 21ویں دن کرے۔ اب کسی کا 7ویں بھی نہیں ہوا، 14ویں بھی نہیں ہوا، 21ویں بھی نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ تو ایسا آدمی کے لیے عقیقہ کرنا یہ ضروری ہے کہ وہ 7ویں دن کرے۔ اب ایسا آدمی کیسا حساب لگائے گا؟ ایک آدمی 20 سال کا ہو گیا بھائی، اس کا عقیقہ کیسا حساب لگائے؟ تو اس کا عقیقہ کا حساب یہ لگانا ہے، اگر انہیں جمعہ کے دن پیدا ہوا تو جمعرات کو کرنا، پیر کے دن پیدا ہوا تو اتوار کو، یعنی جس دن پیدا اس سے 1 دن پہلے کرنا۔ تو علماء نے فرمایا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا 1 دن پہلے کرے گا تو وہ حساب لگا کے دیکھ لے، اس کا 7واں دن ہی بیٹھے گا۔ وہ اپنی زندگی کا کتنا بھی حساب لگا کے دیکھ لے، جب آدمی ایسا حساب لگائے گا کہ جس دن پیدا ہو اس سے 1 دن پہلے کرے گا تو یہ 7ویں دن ہی بیٹھے گا۔ تو 7ویں دن نہیں ہوا، اب اگر کوئی بچہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا عقیقہ نہیں کرا تو عقیقہ ختم، انتقال ہو گیا، عقیقہ ختم، عقیقہ پہلے ہی کرنا تھا بھائی۔ آج کل ہم لوگوں کو کیا ہے، شادی سے پہلے عقیقہ کرتے 1 دن پہلے، پتہ نہیں یہ کہاں سے رواج آ گیا ہے۔ حضور نے تو فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ امام حسن اور حسین کا کب عقیقہ ہوا؟ 100 سال کی عمر میں ہوا کیا؟ 7ویں دن عقیقہ ہوا، پیدا ہو گئے۔ اور عقیقے کے لیے اب لوگ کیا بہانہ لگاتے، ارے انہیں جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، وہ آپریشن سے ہوا ہے، انہیں وہاں سے 10 دن میں آتے۔ عقیقے کے لیے بچے کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بچہ کہیں بھی رہنا تو بچے کا وہاں رہنا ضروری نہیں ہے، نہ ماں کا رہنا ضروری ہے، نہ کسی کا رہنا ضروری نہیں ہے عقیقے کے لیے۔ چاہے بچہ کہیں بھی ہو، کبھی بھی آئے، لیکن عقیقہ جب چاہے یہاں کر سکتے، دادا کرے، دادی کرے، نانا کرے، نانی کرے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی فلاں آدمی ہی کرے گا۔ آج کل تو ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا بچے کا عقیقہ اس کے نانا نانی کرے، ہے نا؟ یہ سوچ نانا نانی کو برا بھائی انہوں نے بچی دے دی اپنے، اور کیا چاہیے، بچی دے دی۔ آج کل ہمارے بچے بھی سسرال میں پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے گھر میں پیدا، میری بیوی، میرے بچے، اور جو بچہ پیدا ہوا اس کے ذریعے بھی میں ہی بناؤں، سب کچھ میرا ہی ہے، اور میری روٹی بناتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے گھر میں کام کرتی ہے، بچے اس کے گھر پہ ہو رہے ہیں۔
اگر وہ خوشی سے لے جا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن زبردستی نہیں۔ قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، اور ہمارے پورے معاشرے کے اندر یہ بات پتہ نہیں کہاں سے رائج ہو گئی ہے۔ بس جب بچہ پیدا ہوا 3-4 مہینے پہلے اس کو وہاں چھوڑ کے آ گئے، اب 6 مہینے بعد اس کو وہاں سے لے کے آ رہے ہیں۔ بس شادی اگر بیٹی ہے نا، اگر بیٹی کا گھر وہیں سے بستا تو ماں باپ شادی ہی نہ کرتے۔ ماں باپ کیوں شادی کرتے؟ ماں باپ نے شادی اس لیے کی ہے کہ اب آپ اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ بچہ ہندو چلا چھٹی جو بھی ہے جتنی دعوت کرنا تو کر، نانا نانی سے دعوت کرانا چاہ رہا ہے تو دعوت کرے، معلوم ہو جاتا کتنے پیسے خرچے ہوتے دعوت میں۔ ابھی نے سوچا پوری دعوت جو ہے وہ نانا نانی کرنے، اس کے بعد لے کے اتنے جب تک دعوت نہیں ہوتی نہیں لے کے بھی نہیں آتا، اتنا ہوشیار ہی نہیں، اس کو معلوم لے کے آگے تو دعوت نہیں کرتے، جب اس کی دعوت کر دیں گے جب اس لے کے آؤں گا۔ تو یہ ہمارے اپنا بنایا ہوا ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور کا طریقہ، حضرت فاطمہ کو 6 بچے ہوئے، کہاں ہوئے 6 بچے؟ پورے حضرت علی کے گھر میں ہوئے۔ حضرت علی نے ایسا کیا بھائی بچہ ہونے والا ہے فاطمہ جاؤ تمہارے گھر، کہ کسی صحابی نے ایسا نہیں، بلکہ سارے بچے ہمارے گھر میں۔ جب میں ذریعہ بنا ہوں اپنے بچے کا پیدا ہونے کا تو میرا بچہ میرے گھر میں پیدا ہوگا نا، دوسرے گھر میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہودیوں کو دیکھا، وہ جو کفار مکہ تھے وہاں کے، وہ لوگ بیٹی کو تو زندہ دفن کرتے تھے، تمہارے سب کو معلوم ہے، اور بیٹے کی طرف سے وہ ایک قربانی کرتے تھے، بیٹی کی طرف سے ایک قربانی، اور بیٹی کو تو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ جب حضور کو معلوم ہو تو حضور نے فرمایا کہ ہم بیٹی کی طرف سے ایک قربانی کریں گے اور بیٹے کی طرف سے 2 قربانی کریں گے، 2 حصے، بیٹے کی طرف سے 2، بیٹی کی طرف سے 1۔ اب اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو وہ بیٹی کی طرف سے 1 حصہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، سچ مچ میں غریب ہے، تو ایسے آدمی کے لیے عقیقہ معاف ہے کہ وہ عقیقہ نہ کرے۔ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا، واجب نہیں، سنت مستحب ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ اس کی اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے وہ سفارش نہیں کرے گا اپنے ماں باپ کی۔ ایسا بھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے باپ والدین جنتی ہے، ہوتا ہے بچہ جو ہے وہ جنتی ہے، الٹا ہو جاتا ہے کبھی ایسا کبھی ایسا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا کہ والدین جہنم میں جا رہے ہیں، یہ بچہ جنت میں جا رہا ہے، تو بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ میرے والدین کو میرے ساتھ بھیجائے۔ اگر عقیقہ نہیں کرا تو کل قیامت کے دن سفارش نہیں کرے گا۔ تو جلد سے جلد عقیقہ ہو، ایسا نہیں بھائی ہمارا جب عقیقہ ہوگا جب بچے کی شادی ہوگی، شادی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے، ایسا نہیں، بلکہ حضور کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کے پر چلے۔ اور جو اگر کوئی بچی ہے اور بچی کا عقیقہ شادی سے 1 دن پہلے کر رہے ہیں تو بچہ جو چھوٹا ہے بچے کے تو بال کاٹ لیے جائیں گے، بچہ اگر بڑا ہوگا بچے کے بھی بال کاٹ لیے جائیں گے۔ اگر بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی تو بچی کے بال کاٹنا حرام ہے۔ بچی جو ہے بالغ ہونے کے بعد عورتوں کو بال کاٹنا ناجائز حرام ہے، اس لیے اس کے بال نہیں کاٹ سکتے۔ تو باتیں تو بہت ساری، اور حضور نے فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے کہ بچہ جو ہے نا یہ گروی رکھا ہوا ہے عقیقے کے بدلے۔ اب گروی کیسا رکھتے چیز سب کو معلوم ہے، رہن پہ رکھتا نا سامان بھائی، سونا چاندی کیسا رکھتا، پیسے دیو تو ملتا، نہیں تو نہیں ملتا۔ تو ایسے ہی یہ بچہ جو ہے نا عقیقے کے بدلے گروی ہے، عقیقہ دے دیں گے تو گروی سے آزاد، عقیقہ نہیں دیا تو پوری زندگی اس کی گروی رہتی، پوری زندگی اس کی گروی رہتی۔ اور مشکات شریف میں فرمایا کہ ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے۔ اور طبرانی شریف کی روایت ہے کہ بچہ جب ہوتا ہے کوئی بھی انسان ہے، اس انسان کے جوڑ کے اندر 360 جوڑ ہیں، جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ طبرانی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہر اعضاء پر، ہر جوڑ پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور ہر جوڑ پر اس کی ایک بلا ہوتی ہے، ہر جوڑ پر ایک بیماری ہوتی ہے، ہر جوڑ پر ایک مصیبت ہوتی ہے، اور ہر جوڑ پر ایک پریشانی ہوتی ہے۔ تو 360 جوڑوں پر 360 مصیبتیں بلائیں ہیں۔ اب ہم جانور کو، جب جانور ہے، جانور کے اندر بھی 360 جوڑی ہیں، جب جانور کو ہم نے ذبح کر دیا وہ 360 جوڑوں کے بدلے یہ 360 جوڑوں کی بلائیں ٹل گئی۔ تو آج ہمارے بچے پیدا ہو گیا لیکن عقیقہ نہیں کر رہے، انہیں اتنا بیمار رہتا، سارے پیسے خالی ہو جاتے، ڈاکٹر لوٹ لیا پورا، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آ رہی اس کا عقیقہ کریں۔ جب اس کا عقیقہ کریں گے تو آٹومیٹک خود بخود جو ہے بلائیں مصیبتیں سب ٹل جائیں گی۔ بلائیں مصیبتیں اس لیے آ رہی ہے کہ ہم نے عقیقہ نہیں کیا، تو عقیقہ نہیں چھوڑ کے باقی سب کچھ کر رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں ہر سال برتھ ڈے منا رہے ہیں، لیکن عقیقہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اور برتھ ڈے میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔